بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں اندر ہوتا ہے، اور اس دشمن کا نام ہے نفس۔ جس نے اپنے نفس کو جیت لیا اس نے دنیا اور آخرت دونوں جیت لی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، نفس کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ تمہیں قتل کر دے گا، اور اگر تم نے اسے مار دیا تو تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ نفس ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ نفس برائی کی طرف بلاتا ہے۔ بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس انسان کو گناہ میں لاتا ہے۔ نفس انسان کو غرور سکھاتا ہے۔ نفس انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ سب سے مشکل جہاد نفس کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ نفس کو توڑنے کا پہلا طریقہ علم ہے۔ علم کے بغیر نفس نہیں ٹوٹتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس کو پہچانو اس کی چالوں سے۔ نفس ہمیشہ آسان نہیں چلتا ہے۔ نفس عبادت سے انسان کو بھگاتا ہے۔ نفس گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے کل توبہ کر لینا، اور کل کبھی نہیں آتا۔ نفس کو توڑنے کا دوسرا طریقہ نماز ہے۔ نماز نفس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نفس کو سب سے زیادہ درد سجدے سے ہوتا ہے۔ سجدہ غرور کو مٹا دیتا ہے۔ سجدہ شیطان کو جلا دیتا ہے۔ نفس کو توڑنے کا تیسرا طریقہ روزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ نفس کی بھوک توڑ دیتا ہے۔ روزہ شہوت کو کم کرتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، جو بھوک برداشت کرے وہ روح کو زندہ کرتا ہے۔ نفس کو بھوک پسند نہیں، اس لیے روزہ نفس کا قتل ہے۔ نفس کو توڑنے کا چوتھا طریقہ ذکر ہے۔ ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے۔ ذکر سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ دل کا سکون ذکر میں ہے۔ نفس سکون کا دشمن ہے۔ نفس کو توڑنے کا پانچواں طریقہ توبہ ہے۔ توبہ نفس کو ذلیل کر دیتی ہے۔ نفس کو اپنی غلطی منظور نہیں۔ توبہ میں بندہ جھکتا ہے۔ جھکنا نفس کو پسند نہیں ہے، اس لیے توبہ نفس کا درد ہے۔ حدیث میں آتا ہے، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ نفس کو توڑنے کا چھٹا طریقہ خاموشی ہے۔ زیادہ بولنا نفس کو طاقت دیتا ہے، کم بولنا روح کو طاقت دیتا ہے۔ شیخ جیلانی فرماتے ہیں، خاموشی حکمت کا دروازہ ہے۔ نفس کو شور پسند ہے، روح کو خاموشی پسند ہے، سکون پسند ہے۔ نفس کو توڑنے کا ساتواں طریقہ حلال رزق ہے۔ حرام رزق نفس کو اور زیادہ پھیلا دیتا ہے۔ حلال رزق نفس کو کمزور کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیزیں قبول کرتا ہے۔ حرام سے عبادت کا نور چلا جاتا ہے۔ نفس کو توڑنے کا آٹھواں طریقہ صبر ہے۔ صبر نفس کا گلا دبا دیتا ہے۔ نفس فوراً چاہتا ہے، صبر انتصار سکھاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نفس صبر والوں سے نفرت کرتا ہے۔ نفس کو توڑنے کا نواں طریقہ قناعت ہے۔ قناعت سے لالچ مرتا ہے۔ لالچ نفس کو اور زیادہ بڑھاوا دیتا ہے۔ نفس کو توڑنے کا 10واں طریقہ موت کی یاد ہے، اور یہ سب سے اہم طریقہ ہے۔ موت نفس کو ہلا دیتی ہے۔ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہ سے ڈرتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، موت کو یاد رکھو، نفس تمہارا غلام بن جائے گا۔ نفس کو توڑنے کا 11واں طریقہ صحبت ہے۔ اچھے لوگوں کی جو صحبت ہے وہ نفس کو جلا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت نفس کو اور بڑھا دیتی ہے۔
حدیث میں آتا ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ نفس کو توڑنے کا 12واں طریقہ خدمت ہے۔ لوگوں کی مدد نفس کو چبھتی ہے۔ نفس صرف اپنا سوچتا ہے، دوسروں کا بھلا نہیں۔ خدمت دوسروں کو سوچنا سکھاتی ہے۔ نفس کو توڑنے کا 13واں طریقہ ہے رات کی عبادت۔ تہجد نفس کو توڑ دیتی ہے۔ نیند نفس کا ہتھیار ہے۔ تہجد اس ہتھیار کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وہ لوگ رات کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ نفس کو توڑنے کا 14واں طریقہ حیا ہے۔ حیا نفس کی موت ہے، بے حیائی نفس کی زندگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نفس کو توڑنے کا 15واں طریقہ ہے شکر۔ شکر نفس کو جلا دیتا ہے۔ نفس شکایت پسند کرتا ہے، شکر نہیں۔ شکر رحمت کھینچ لاتا ہے۔ نفس کو توڑنے کا 16واں طریقہ ہے معاف کرنا۔ بدلہ نفس کو طاقت دیتا ہے، معافی نفس کو کمزور کر دیتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے اور جو معاف کرے اللہ اس کا اجر دیتا ہے۔ نفس کو توڑنے کا 17واں طریقہ ہے صدقہ۔ پیسہ نفس کا سب سے بڑا پیار ہے۔ صدقہ اس پیار کو توڑ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نفس کو توڑنے کا 18واں طریقہ ہے ہمیشہ جھک کے رہنا۔ ہمیشہ جھک کے رہنا غرور کا قتل ہے۔ غرور نفس کا طاقت ہے اور ہمیشہ جھک کے رہنے والا غرور کی طاقت کو مٹا دیتا ہے۔ شیخ جیلانی فرماتے ہیں جس نے خود کو چھوٹا کر لیا اللہ نے اسے بڑا کر دیا۔ نفس کو توڑنے کا 19واں طریقہ ہے استغفار۔ استغفار نفس کے داغ دھو دیتا ہے۔ گناہ نفس کا لباس ہے اور استغفار اس لباس کو پھاڑ دیتا ہے۔ نفس کو توڑنے کا 20واں طریقہ ہے قرآن۔ قرآن نفس کا آپریشن کرتا ہے۔ قرآن دل کا علاج کرتا ہے۔ نفس قرآن سے بھاگتا ہے کیونکہ قرآن سچ بولتا ہے۔ نفس جھوٹ پر زندہ رہتا ہے۔ نفس کو توڑنے کا اصل راز یہ ہے اپنی مرضی کو مار دو، اللہ کی مرضی کو زندہ کر دو۔ جب بندہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی قسمت سنوارنا شروع کر دیتا ہے۔ نفس کو اپنی زندگی سے ختم کر دینا آسان نہیں ہے لیکن ممکن ضرور ہے۔ جو اپنے نفس پہ قابو پا لے گا وہ شیطان کو بھی ہرا دے گا، اور جو اس دوڑ میں ہار جائے گا وہ اپنی زندگی کا دشمن بن جائے گا۔ نفس کا قتل تلوار سے نہیں ہے بلکہ عبادت سے ہوتا ہے۔ نفس خون سے نہیں مرتا بلکہ آنسوؤں سے مرتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا نفس کا زہر ہے، سجدے میں گرنا نفس کی موت ہے۔ شیخ جیلانی کا خفیہ راز یہ ہے نفس کو بھوکا رکھو، روح کو غذا دو۔ نفس کو بھوکا مطلب شہوت کم، روح کو غذا مطلب ذکر زیادہ۔ نفس کو ذلیل کرو اللہ کے لیے، اللہ تمہیں عزیز کر دے گا۔ نفس کو مارو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے۔ نفس سے دوستی جہنم کا راستہ ہے، نفس سے دشمنی جنت کا راستہ ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کو پاک کر لیا، نقصان میں گیا وہ جس نے نفس کو ہمیشہ زندہ چھوڑ دیا۔ آج بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، سجدہ کرو، توبہ کرو، ذکر کرو، روزہ رکھو، حلال کماؤ، صبر سیکھو، خاموشی اختیار کرو، نفس کو کمزور کرو، روح کو مضبوط کرو، اپنی مرضی چھوڑ دو، اللہ کی مرضی پکڑ لو۔ یہی شیخ جیلانی کا راز ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ نفس کو توڑنا مشکل ہے لیکن جنت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ نفس چند دن کا ساتھی ہے، اللہ ہمیشہ کا ساتھی ہے۔ نفس تمہیں زمین سے جوڑتا ہے، اللہ تمہیں آسمان اور زمین دونوں سے جوڑ دیتا ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے اس وقت، نفس یا پھر اللہ، دنیا یا پھر آخرت، لذت یا پھر جنت، شہوت یا پھر رحمت۔ آج چن لو، کل دیر ہو سکتی ہے۔ آج سجدہ کرو، آج وقت ہے، اللہ کے سامنے رو لو، کل آنسوؤں کا فائدہ نہیں۔ نفس کو مار دو آج ورنہ کل نفس تمہیں مار دے گا۔
جو نفس کا غلام ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے، جو نفس کا قاتل ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں روح کا سکون عطا فرما، اللہ ہمیں نفس کی قید سے آزاد کر دے، اللہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔